ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے میرے خاندان کو، میری اولاد کو۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا۔ کیسے پاک کیا ہے؟ میرے حبیب نے کہا، میرے اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر، دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں تھیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیسا پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیوی ہو، تمہارے جیسی تو عورت ہی کوئی نہیں۔ کیسا پاک کیا؟ ہاں ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ یہ میرے اللہ کا۔ حضرت حفصہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کہ حضرت عمر کی بیٹی جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے کر دیا ہے یہ جنت پہ آپ کی بیگم ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو۔ میرے حبیب ہیں اما عائشہ، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 633 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے، اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مار کر، میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ نے فرمایا امات فی سحری و نحری، میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے۔ اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے، واحد نبی۔ کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے۔ اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے اور صبح تک پڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے 2 محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے تھے، تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یوں ان کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے، فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا۔ جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، وہ تو باپ تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر حج سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک، میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ پہنچے ہیں اور 27 ذوالحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی اور یکم محرم کو قبر میں چلے گئے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے، تو عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خاوند، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی۔
بیٹے نے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا، اجازت ملے پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے، تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد والی گھاٹیوں سے۔ تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا، تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے پنڈلی آگے کر کے یہاں رکھا، کہا وہی حق تیرا ناس ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے زمین پہ جو ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیا۔ سارے صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے، مرید طلبگار، مراد جس کو طلب کیا گیا۔ آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے، اے اللہ 2 عمر میں سے ایک دے دے، یا بن ہشام دے دے یا بن خطاب دے دے، اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں۔ آپ نے جمعہ کی رات جمعرات کی رات کو یہ دعا مانگی اور جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ گئے۔ ہاں سارے مرید یہ مراد، اور سر مٹی میں۔ میدان عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو سر رکھا مٹی میں، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو گیا۔ جس کے لیے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا پتھر دل ہیں، نہ جنت کے شوق ہے نہ جہنم کے خوف۔ اور یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ جنازہ اٹھا کے دروازے پہ لائے، بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، کہا اماں جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور باہر نکل گئیں۔ اندر گئے، قبر کھودی جا رہی تھی، تو اس وقت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اور کھڑے ہوئے، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا۔ یہ اماں عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں کائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں، اور دائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.